میرا نام عمر ہے اور یہ کہانی میری بھابھی ندا کی ہے جو کہ مجھ سے عمر میں کافی بڑی ہے۔ میرے بھائی باہر رہتے تھے اور جب ان کا ویزا آیا تو وہ بھابھی کو اکیلا چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ انہوں نے مجھے ہدایت دی کہ بھابھی کا خیال رکھوں اور میں نے ان کی بات مانی۔ پہل تو میں بھابھی سے نظریں بھی نہیں ہٹا پاتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب بھائی اور بھابھی کی شادی کی پہلی رات تھی، میں نے جیسے تیسے کر کے اس موقع کو دیکھنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا رہتا کہ کہیں سے بھابھی کو دیکھ سکوں مگر ہر بار ناکام ہو جاتا۔ میں اپنے دوست علی کی مدد بھی لے لیتا تھا جو مجھے نئی نئی کہانیاں سناتا تھا کیونکہ اس کی بھابھی اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی۔ ایک دن علی نے مجھ سے ایسی بات کہی کہ میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میں نے علی سے کہا، علی تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ وہ تمہاری بھابھی ہے۔ تو علی نے کہا کہ ہاں وہ میری بھابھی ہے لیکن وہ میری بہت اچھی دوست ہے۔ اس وقت میں بہت اداس تھا جب بھابھی میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، لگتا ہے علی تم بہت اداس ہو۔ بھابھی کا چہرہ دیکھ کر میں جان گیا تھا کہ وہ میری حالت سمجھ رہی ہے۔ میرے ذہن میں شرارت آ رہی تھی تو میں کیسے پیچھے رہتا۔ میں نے بھابھی کو کہا کہ ہاں میں اداس ہوں لیکن آپ میری اداسی ختم نہیں کر سکتی۔ جب بھابھی بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں ہر کام کر سکتی ہوں۔ میں نے بھابھی کو کہا کہ نہیں بھابھی، وہ کام تو بس میری گرل فرینڈ کر سکتی ہے جسے میں بہت زیادہ مس کر رہا ہوں۔ بھابھی نے جیسے ہی میری بات سنی تو فوراً میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی اور پھر اپنا ہاتھ وہاں رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تو میں ساکت ہو گیا تھا۔ تب بھی میں نے ہمت کی اور میں نے بھی پھر بھابھی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ میں جیسے جیسے بھابھی کے ساتھ کھیلتا جا رہا تھا بھابھی ویسے ویسے مجھے اپنی رسائی دینے لگی تھی اور یوں میں نے بھابھی کے ساتھ وہ کھیل کھیل لیا تھا جس کے بعد مجھے بہت سکون ملا تھا۔ علی مجھے جیسے یہ بات سنائی تو میں نے علی سے کہا کہ نہیں علی، میں تو اپنی بھابھی کے ساتھ یہ سب کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب علی کہنے لگا کہ یار تمہارے ہاتھ تو ہیرا لگا ہوا ہے اور تمہارے پاس اتنا اچھا موقع ہے، تم اور بھابھی اکیلے اس گھر میں رہتے ہو تو پھر تم اس موقع کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ تم اپنی بھابھی اس کے ساتھ بنا کر رکھا کرو، اس سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ تمہاری بھابھی تمہیں بہت خوش کرے گی کیونکہ تو ان کا شوہر بھی تو باہر ہوتا ہے، اس بے سکونی میں کیسے رہ سکتی ہے؟ انہیں بھی تو سکون چاہیے، تمہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ علی کی باتیں سن کر میں گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ علی نے جیسے ہی مجھے یہ سب کہا تھا اسی دن سے میں بھابھی کو اس نظر سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ بھی ویسا میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ بہت زیادہ ماڈرن تھی، خوبصورت تو وہ بلا کی تھی۔ ان کے نین نقش ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے۔ بہت پرکشش تھی اور ان کا فگر بھی بہت خوبصورت تھا۔ ان کی دھڑکن بہت گول مٹول سی تھی، کوئی بھی دیکھے تو وہ دیکھتا ہی رہ جائے۔ وہ ویسے تو 30 سال کی تھی لیکن اپنی جوانی کی وجہ سے وہ بالکل 25 سال کی عمر کی لڑکی لگتی تھی کیونکہ ان کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی اور شادی کے 1 مہینے بعد ہی وہ بھائی انہیں ایسے ہی ادھورا چھوڑ کر چلے گئے تھے، جبکہ وہی تو ان کی رنگیاں منانے کے دن تھے۔ لیکن بھائی کو اس کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ بھائی کی جاب بہت مشکل سے لگی تھی اور یوں بھابھی اب آئے روز اداس رہتی تھی۔ لیکن اس روز ہی میں نے بھابھی کو اداس دیکھا تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ندا بھابھی سے پوچھ کر رہوں گا۔ وہ مجھے ملک شیک دینے آئی تو میں نے جلدی سے ملک شیک کا گلاس اپنے سائڈ پر رکھا اور پھر ندا بھابھی کو بلایا۔ بھابھی نے جیسے ہی میری بات سنی تو فوراً کہنے لگی کہ عمر خیریت تو ہے نا، کیا ہوا؟ میں نے انہیں کہا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں لیکن آپ بہت اداس لگ رہی ہے۔ جب سے بھائی گئے ہیں تو آپ اداس ہی ہو گئی ہیں، کیا میں آپ کی اداسی ختم کر سکتا ہوں؟ میری بات سن کر ندا بھابھی خاموش ہو گئی تھی۔ پھر کچھ سوچ کے کہنے لگی، نہیں عمر تم بہت چھوٹے ہو، تم اس اداسی کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور یوں وہ بھابھی باہر چلی گئی تھی۔ جب میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ گیا تھا میں نے جلدی سے علی سے ساری بات ڈسکس کی تھی۔ جب علی کہنے لگا کہ تم یہ چھوڑو، بس تم کسی طریقے سے مجھے ندا بھابھی سے ملا دو۔ میں نے علی کی بات مان لی تھی۔ اس روز کھانے پر بھابھی نے علی اور ہم دونوں کا خوب اہتمام کیا تھا۔ علی اب بھابھی کے ساتھ بہت زیادہ باتیں کر رہا تھا اور ہنسی خوشی بھابھی کے قریب جا رہا تھا۔ علی وہ حیرت سے دیکھنے لگا تھا کیونکہ اس میں دم تو تھا۔
وہ تو ایسے کر رہا تھا جیسے وہ اس کی اپنی بھابھی ہو، اور یوں ندا بھابھی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ بعد میں علی کی تعریفیں بھی کرنے لگی اور کہنے لگی علی تو بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تو کافی خوش مزاج ہے۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں علی کو لے کر رات آ رہا ہوں۔ بھابھی میری بات مان گئی تھی، اور یوں میں نے اس روز فیصلہ کر لیا تھا کہ میں علی کو اپنے ساتھ گھر لے کے آؤں گا۔ لیکن میں نے بھابھی کو بالکل نہیں بتایا تھا، کیونکہ مجھے علی نے یہ سب کرنے سے منع کیا تھا۔ نہ جانے وہ یہ سب کیوں چاہتا تھا۔ علی نے مجھ سے کہا تھا کہ اب تم دیکھنا، میں تمہاری بھابھی کے ساتھ جو کروں گا تم نے وہ نوٹ کر لینا ہے اور پھر وہی طریقہ اپنانا ہے۔ اب علی مجھے سب کچھ سکھا رہا تھا، اسی وجہ سے میں نے بھابھی کو کچھ نہیں بتایا، اور یوں چھپ چھپا کر میں علی کو اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ میں جب گھر پہنچا تو ندا بھابھی اپنے کمرے میں تھی۔ بھابھی نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا، بلکہ ذرا دروازہ کھلا رکھا تھا تاکہ ڈرائنگ روم سے باہر موجود میں اور علی اندر کا منظر دیکھ سکے۔ ندا بھابھی نے اپنی ٹانگوں کو تھوڑا سا اوپر کر لیا تھا، جیسے وہ مکمل طور پر نظر آ رہی تھی۔ جب علی اور میں گھر میں داخل ہوئے تو علی نے گھر کے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ کہیں بھابھی نظر آ جائے تاکہ وہ دل بھر کے اس کو دیکھ سکے، مگر بھابھی کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے علی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دھیرے دھیرے بھابھی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہاں بھابھی کا پیچھے کا حصہ بھی نظر آ رہا تھا۔ ان کی خوبصورتی اتنی دلکش اور متاثر کن تھی کہ کوئی بھی دیکھنے والا دیوانہ ہو سکتا تھا۔ ندا کو یقین تھا کہ اس حالت میں دیکھ کر میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکوں گا، مگر ندا بھابھی نہیں جانتی تھی کہ میں اپنے دوست علی کو لے کر آ جاؤں گا۔ علی بھی ندا بھابھی کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ میں نے بیڈ پر لیٹی بھابھی کو دیکھا تو میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اتنے میں علی نے مجھے ہٹا دیا اور ندا کا منظر دیکھ کر اچھل پڑا۔ علی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچ کر میرے کمرے میں لے گیا۔ علی نے مجھ سے کہا، یار جاؤ، بھابھی کھیل کے لیے تیار لیٹی ہے۔ میں نے کہا، نہیں یار، بھابھی جاگ جائے گی۔ علی نے کہا، جاگ جائے گی، ایک بار جیت لو پھر راستہ بن جائے گا۔ میری اور علی کی بحث کافی دیر تک جاری رہی، مگر میں ہمت نہ کر سکا۔ آخرکار تنگ آ کر میں نے کہا، یار علی تم خود جا کے بھابھی سے یہ کام کر لو، میں بعد میں کچھ کر لوں گا۔ علی ندا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ جب علی کمرے میں داخل ہوا تو میں بھی آہستہ آہستہ کھلے دروازے پر پہنچ گیا اور چپکے سے اندر دیکھنے لگا۔ علی آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا بھابھی کے پاس پہنچ گیا۔ علی نے بھابھی کے بالوں کے قریب منہ کر لیا اور ان کی خوشبو محسوس کرنے لگا۔ ندا بھابھی نے علی کے گرم سانسوں کو محسوس کر لیا۔ وہ سوتی رہی اور خود کو بے نیاز دکھانے کی کوشش کرتی رہی۔ علی کو پوری طرح دیکھ رہا تھا، وہ مجھے بھی آنکھ سے اشارہ کر رہا تھا، شاید وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں بھی اندر آ جاؤں۔ میں بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ میں نے اسے نفے میں سر ہلایا، کہیں بھابھی برا نہ مان جائے۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر تو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اس طرح کی اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔